कई तरह से ल्यू फितरत पर टाइम बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा। आपकी सलाहियतें आपके काम आएंगी, आपकी प्लानिंग आपके काम आएगी। सेवंथ एंगल उसका एक बेहतरीन पड़ाव है, एक बेहतरीन मंजिल। जब भी वो सेवंथ एंगल पर से 30 दिनों के लिए गुजरता है, एक साल में एक दफ़ा गुजरता है, इन दिनों गुजर रहा है, दोबारा पूरा साल नहीं आएगा। यहाँ पे इरादों में मजबूती आती है, रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं, एतमाद पैदा होता है, बिजनेस पार्टनरशिप पैदा होती है। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे। अगर आपके मकासद में अहमियत हुई तो वो आपके साथ मर्ज हो जाएंगे, आपके साथ हम आहंगी इख्तियार करेंगे। अगर आपके मकासद ही बेकार हुए तो ज़ाहिर बात है लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रिसर्चेस क्या हैं? जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था, कई तरह की खुशखबरियाँ हैं जो ल्यू नेचर पर मेहरबान होंगी इस हफ्ते। 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक की जो सिचुएशंस हैं वो बयान करता हूँ। कई तरह से ल्यू फितरत पर टाइम बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा। आपकी सलाहियतें आपके काम आएंगी, आपकी प्लानिंग आपके काम आएगी, आपकी ज़हनी काबिलियत आपके काम आएगी, आपकी कम्युनिकेशन आपके काम आएगी एंड आपकी इरादों की पुख्तगी आपके काम आएगी। कुछ और चीज़ आपको फ़ायदा दे न दे, आपका अपना ही टैलेंट आपकी कामयाबियों की वजह बनेगा। इस हफ्ते सूरज आपके लिए सेवंथ एंगल पर काम कर रहा था, आपका रूलिंग प्लैनेट है। सेवंथ एंगल उसका एक बेहतरीन पड़ाव है, एक बेहतरीन मंजिल। जब भी वो सेवंथ एंगल पर से 30 दिनों के लिए गुजरता है, एक साल में एक दफ़ा गुजरता है, इन दिनों गुजर रहा है, दोबारा पूरा साल नहीं आएगा। यहाँ पे इरादों में मजबूती आती है, रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं, एतमाद पैदा होता है, बिजनेस पार्टनरशिप पैदा होती है एंड इस तरह के दीगर एडवांटेजेस जिसमें पब्लिक एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना, आपके जो ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं वो सामने वाले के दिल पर असर करना, आपके अपने इरादों में, बिलीव्स में, ज़हनी काबिलियत में पुख्तगी, मैच्योरिटी, संजीदगी आना, ये मुमकिनात में से है। इन मुमकिनात में इस हफ्ते मज़ीद इजाफा हो जाएगा। 5 फरवरी को मरकरी भी आपके लिए आपके सेवंथ एंगल पर आएगा। पहले डिसीजन सिर्फ बहादुरी से हो रहे थे, पहले डिसीजन सिर्फ हिम्मत अफजाई से हो रहे थे, अब मेरिटफुल हो जाएंगे, प्लानिंग एक्यूरेट बनेगी, कैलकुलेशंस में बारीकी आएगी, प्रॉफिटेबल होंगी, फास्ट होंगी, इफेक्टिव। 17 दिन का सपोर्ट है मरकरी का और सूरज का इकट्ठा। ये 5 फरवरी को दाखिल होगा, 17 दिन बाद यहाँ से निकल जाएगा 23 फरवरी को, और 20 फरवरी को तकरीबन सूरज आपके सेवंथ एंगल पर निकल जाएगा। ऐसे ल्यूज़ जिन्होंने अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं उनके लिए इस हफ्ते से 29 फरवरी से 20 फरवरी तक 29 जनवरी से 20 फरवरी तक का टाइम बेहतरीन है। इस दौरान तालीमी सरगर्मियाँ आप बढ़ा सकते हैं, इस दौरान अपनी शख्सियत साजी के लिए काम कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने डर ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा थिंकिंग, फ़िक्रमंदी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, उसको रिपेयर करने की कोशिशें कर सकते हैं, अपने डिसीजंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, जिगजैग चलने की बजाय कभी ये करके देखता हूँ, कभी ये करके देखता हूँ, इससे बाहर निकलना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं, साथ में किसी आदमी को पार्टनरशिप में मिलाना है, टीम वर्क करनी है तो ये राइट टाइम है। मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने हैं, अपना हक मांगना है, किसी से बातचीत करके मांगना है तब भी, किसी के साथ तसादुम कोलिजन करके लेना है तब भी, दिस इज़ द राइट टाइम। आपके लिए मरकरी 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इट मीन्स कि ये टाइम आपकी प्लानिंग में इंडिविजुअल एबिलिटी के साथ साथ कंबाइन एफर्ट्स भी लेकर आएगा। दोस्त अहबाब आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनके लिए उनको इग्नोर मत करिएगा। माँ बाप की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से भी आपको अच्छा मशवरा होगा, दिमाग भी कबूल करेगा उसको। जिसको दिमाग कबूल करे, मशवरा भी अच्छा हो तो उसे एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरज आपके लिए फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स कि यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे। अगर आपके मकासद में अहमियत हुई तो वो आपके साथ मर्ज हो जाएंगे, आपके साथ हम आहंगी इख्तियार करेंगे। अगर आपके मकासद ही बेकार हुए तो ज़ाहिर बात है लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। जुपिटर आपके लिए 10th एंगल पर है, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। जुपिटर 12 साल बाद आपके 10th एंगल पर से गुजर रहा है, दिस इज़ योर लकी फैक्टर, सडन गेन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेजेस,
اینڈ انہینس ہو کر آپ نے اگر 50% کی پلاننگ کی ہے تو یہ 90% تک گولڈن ریزلٹس دے گا. یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے. 2-1 شوز کے بعد میں آپ کو یہ بات بیان ہی کر دیتا ہوں. سورج ابھی 10th اینگل پر سے گزر رہا ہے 2024 میں، 12 سال بعد دوبارہ آئے گا 10th اینگل پر. تو جو کچھ بھی آپ اپنے کیریئر میں اس سال کر جائیں گے یہ دوبارہ 2034 میں آپ کو ملے گا، یہ شاید اس سے بھی کچھ کم، اس سے بھی کچھ زیادہ. تو آپ کو اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ جتنی بھی خواہشیں پوری کرنی ہیں خوش بختی کے عوض، جو آپ کے ٹیلنٹ کے عوض ہے یہ تو چلتا رہے گا، یہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ ہمت والے ہیں، اگر آپ بریو ہیں، اگر آپ کے پاس کیپٹن اسکلز ہیں، اف یو آر اے سینٹر آف اٹریکشن، اف یو ہیو سم اتھارٹیز، وہ چلتی رہیں گی. لکیلی جو ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں توقعات سے بڑھ کر، اس طرح کی کامیابیاں اب دوبارہ آپ کینڈیڈیٹ بنیں گے 2025 یا 12 سال سمجھیں 2036 میں جا کے پورے ہوں گے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت کیریئر سے ریلیٹڈ زیادہ کھیلا جائے، زیادہ رسک لیے جائے، ملٹی ٹاسکنگ کی جائے، سیلف امپلائمنٹ شپ اختیار کی جائے، زیادہ ٹریڈنگ کی جائے، زیادہ کوششیں کی جائیں، زیادہ اپنی کمزوریوں کو ریپیئر کیا جائے، تاکہ یہ جو 10 مہینے کا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے 2024 میں اسے کیش کیا جائے. ویکلی ویڈیو میں یہ ٹاپکس ہوتے نہیں، بس میرا دماغ ادھر چلا جاتا ہے کہ میرا مقصد آپ کو وقت کے بیہیویئر کے بارے میں بتانا ہے. آپ وہ سمجھ جائیں گے تو چیزیں اچھے انداز سے ڈیل کر سکیں گے. اب بات سنیے، سورج اچھے اینگل پر ہو، مرکری اچھے اینگل پر ہو، وینس اچھے اینگل پر ہو، مارس اچھے اینگل پر ہو تو آپ کا کورم پورا ہے. سیٹرن ایک مخالفت کر رہا ہے آپ کے لیے. سیٹرن کی مخالفت آپ کو 2-3 شعبوں میں تنگ کر سکتی ہے، کرے گی نہیں، مجھے لگتا ہے کرے گی نہیں. جو لوگ سٹرونگ لیوز ہیں، لیڈر ہیں، گڈ مینیجر ہیں، مائنڈ پریزنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کسی طرح کی کسی لت میں، کسی الجھن میں نہیں پھنسے ہوئے، وہ لوگ آرام سے اس معاملے سے کور ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں، سیٹرن 8th اینگل پر کسی حد تک ہیلتھ تھریٹس لاتا ہے. جو بہت کامن ہیلتھ تھریٹس ہیں، دس از اے میڈیکل سائنس، میرا حق نہیں ہے اس پر بولنا، لیکن ہم نے آبزرو کیا ہے وہ ہڈی اور جوڑ کے معاملات ہوتے ہیں موسٹلی، اس میں پرابلمز آتی ہیں. سٹمک کے ایشوز آتے ہیں، گردن سے اوپر کے جو اعضاء ہیں ان میں پرابلمز آتی ہے. یہ نوٹس کیا گیا. اٹ از ناٹ اے میڈیکل بیک گراؤنڈ، اٹ از آبزرویشن بیک گراؤنڈ. ہم نے نوٹس کیا کہ بہت سارے لوگ انہی 3 چیزوں کا زیادہ شکایت کرتے ہیں. 25 سال میں دیکھا ہم نے. بٹ اگر اس کے پیچھے میڈیکل کرائسس بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو بھی ضرور چیک کر لیجئے. لیکن اگر اس طرح کے سمٹمز ابھرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اٹ از بیکاز آف سیٹرن. اس کا دوسرا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ دلوں میں محبتیں ذرا کم ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے، موڈ سوئنگ ہوتا ہے، اینگر فٹس آتے ہیں، الجھن پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، انسان آئسولیٹڈ ہونے لگتا ہے. اسپیشلی لیو میلز آئسولیٹڈ ہونے لگتے ہیں. تو اگر کسی لیو میل سے اس وقت واسطہ ہے اینڈ اس کا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے تو اسے تھوڑا مارجن دیجئے. یہ ٹائم بیہیویئرز ہیں، یا پھر اسے یہ بات کی تلقین کرے یا یہ ویڈیو دکھا دیں کہ بھائی یہ والے ایشوز ایکسپیکٹڈ ہی ہیں، اور انہیں ریزالو کرنے کے لیے سورہ شمس بہترین سورہ ہے. 25 سال میں بہت سارے نیچے کمنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ پڑھ لیا کریں. جن لوگوں نے سورہ شمس پڑھی ہے ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہوتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے. کیونکہ ان کے ایکسپیرینسز دیکھ کر کسی ایک بھی آدمی کا، دوسرے کا بھی یہ ارادہ بن جائے کہ اسے بھی سورہ شمس پڑھنی ہے تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اسے میسر آ گئی. لوگ اب آج کل سب چیزیں ان اے سنگل کلک چاہتے ہیں. اسپرچوالٹی یا یہ جو اسپرچول ٹیکنیکس ہیں یا وظائف ہیں یا دعا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اسے اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اٹ از اے ریکویسٹ، اینڈ ریکویسٹ اپنے سے بڑے کو کی جاتی. وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، نہ کرے تو آپ کا زور نہیں ہے کہ آپ نے کیونکہ کر دی ہے اس لیے مانا ہی جائے. تو یو آر ناٹ آرڈر سم تھنگ، یو ریکویسٹ سم تھنگ. تو یہ ذہن میں رکھا کریں. ریکویسٹ کے پھر بار بار کرنا پڑتی ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کو قبول اسی طرح کے عمل ہیں جو بار بار کیے جائیں اور لگاتار کیے جائیں. دوسرا، سائنٹیفکلی اف یو گو ود دا بلو سفائر اسٹون، نیلم اردو میں کہتے ہیں، یا روبی اسٹون یاقوت اردو میں کہتے ہیں، یہ 2 ایسے اسٹونز ہیں جو لیو نیچر میں کافی نکھار پیدا کرتے ہیں. کیٹلسٹ ابیلٹی، دا بوسٹر، دا ریپیئرنگ کانسیپٹ. تو اگر آپ نے 8 سے 10 کیرٹ روبی پہنا، ساتھ میں سورہ شمس پڑھی 5 دفعہ، تو اس سے یہ جو سیٹرن کے معاملات ہیں یہ دب جائیں گے. یہ 2.5 سال تک چلے گا کم وقت، 2026 تک ادھر ہی.
تو 2026 تک ہم چیزیں سہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 2026 تک زیادہ کمپلیکیشنز نہیں بڑھیں گی، یہ دب جائے گا اینڈ یو ول بی اوکے، اور آپ ٹریک پر چلتے رہیں گے۔ پھر بھی کچھ کمی رہے، آپ کو لگے کہ چیزیں اب بھی الجھ رہی ہیں، آپ کو لگے کہ میں نے بلو سفائر بھی پہن لیا ہے، سورہ شمس بھی پڑھ لی اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر وہ انڈیویجول ویکنیسز ہو سکتی ہیں، اوور آل نیوز کور ہو جائیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں، بزنس مین ہوں، ہاؤس وائفز ہوں، انویسٹرز ہوں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوں، یا پھر ٹریولنگ ایجنٹس ہوں، وہ ریکور ہو جائیں گے بہت اچھے انداز۔ بٹ کوئی کمی رہ جائے تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے، نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، انڈیویجول کیلکولیشن کے لیے ہمیں آپ کا نام، ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے، کیلکولیشنز آ جاتی ہیں، یہ ڈائگنوسس میتھڈ ہے، اس سے آپ کی اسٹرینتھ بھی پتہ لگ جاتی ہے، آپ کی ویکنیسز بھی پتہ لگ جاتی ہیں، ویکنیسز کو کیسے ریپیئر کرنا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ دیٹس آل، باتیں اور بہت زیادہ تھیں، ٹاپکس بہت زیادہ تھے، میں اور بہت زیادہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، بٹ وقت اتنا ہی ہے، پھر زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا میں زیادہ ٹائم ویسٹ کروں، کوشش کرتا ہوں کم وقت میں زیادہ تر چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر یہ چیزیں اچھی لگی ہوں، یہ ریسرچز آپ کی نالج میں اضافہ کرتی ہوں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔